بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ بی بی تحفہ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں پریشانی کے عالم میں قید خانے کی طرف جا نکلا۔ وہاں اچانک میری نظر ایک عورت پر پڑی جو ایک قیمتی شال اوڑھے ہوئے تھی اور اس کی نظر سے پاکیزگی ٹپک رہی تھی، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی پڑی ہوئی تھی۔ وہ کچھ اشعار پڑھ رہی تھی۔ میں نے سنا تو وہ کہہ رہی تھی، میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، بغیر کسی گناہ کے میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال کر گردن میں لٹکا دی گئی۔ حالانکہ ان ہاتھوں نے کبھی چوری نہیں کی، نہ کبھی خیانت کی۔ میرے پہلو میں ایک جگر ہے جو جل گیا ہے۔ میں قسم کھاتی ہوں کہ اگر تو میرے دل کے ٹکڑے بھی کر ڈالے تب بھی میرا دل کبھی نہیں بھرے گا۔ اس کے یہ اشعار سن کر میں نے داروغہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ لونڈی ہے، دیوانی ہو گئی ہے، اس کے مالک نے یہاں قید کر دیا ہے تاکہ ٹھیک ہو جائے۔ داروغہ کی بات سن کر لونڈی رونے لگ گئی۔ یہ دیکھ کر میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے رونا دیکھ کر اس نے مجھے کہا، اے سری، ابھی تو تم نے اس ذات کی صفائی سنی ہے اور رونے لگ گئے ہو، اگر اسے پہچان لیا تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آیا تو میں نے اسے بلایا اور پوچھا کہ تو نے مجھے کیسے پہچانا؟ کہنے لگی، جب سے مجھے معرفت حاصل ہوئی ہے جاہل نہیں رہی، جب سے خدمت شروع کی ہے میں سست نہیں رہی، جب سے وصال نصیب ہوا ہے جدائی نہیں ہوئی، اور درجے والے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ تمہاری باتوں سے لگتا ہے کہ جیسے تمہاری کسی سے دوستی ہے۔ بتاؤ تو صحیح، تمہارا دوست کون ہے؟ وہی جس نے مجھے اپنے عاشقوں کی پہچان عطا کی ہے اور میرے ساتھ سخاوت کا معاملہ کیا، وہ جو دلوں کے پاس ہے۔ میں نے پوچھا، تجھے یہاں کس نے قید کیا؟ کہنے لگی، حاسدوں نے۔ میں نے داروغہ سے کہا، اسے چھوڑ دو۔ داروغہ نے اسے چھوڑ دیا۔ میں نے اسے کہا، اب جہاں تیرا دل چاہے چلی جا۔ اس نے کہا، اے سری، میں کہاں جاؤں؟ اسے چھوڑ کر میرے دل کے بادشاہ نے اپنے ایک غلام کو میرا مالک بنا دیا ہے۔ اگر میرا مالک راضی ہوگا تو میں چلی جاؤں گی، ورنہ صبر کروں گی۔ میں نے دل میں سوچا، خدا کی قسم یہ لڑکی مجھ سے زیادہ عقل مند ہے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا۔ قریب آنے پر معلوم ہوا کہ وہ اس لونڈی کا مالک ہے۔ مالک اندر آ گیا اور مجھے ادب سے ملا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھ سے زیادہ تو یہ لونڈی قابل عزت و اکرام ہے۔ اس کی کون سی حرکت ہے جس کی وجہ سے تم اس سے تنگ ہو؟ کہنے لگا، بہت سی باتیں ہیں۔ یہ نہ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، نہ سوتی ہے، نہ دوسروں کو سونے دیتی ہے، ہر وقت فکر مند رہتی ہے، ذرا سی بات پر رونے لگتی ہے۔ بس اگر پونجی ہے، میں نے 1000 درہم کے بدلے اسے خریدا تھا۔ مجھے امید تھی کہ اس سے کچھ فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ حسن جمال کے علاوہ اور بھی کئی کام جانتی تھی۔ الغرض کہ اس نے اس کے عیوب کی ایک لمبی فہرست گنوا دی۔ میں نے کہا کہ اس باندی کی قیمت میرے ذمہ ہے۔ اس نے کہا کہ آپ تو خود محتاج ہیں، آپ کہاں سے اس کی قیمت دیں گے؟ میں نے کہا، جلدی نہ کرنا، میں جلدی ہی اس کی قیمت لے کر آؤں گا۔ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، گھر پہنچ کر میں نے مصلی بچھایا اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں التجا کر رہا تھا کہ اے اللہ، میں نے تیرے فضل پر اعتماد کیا،
مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ رات کافی گزر گئی تو اچانک دروازہ بجا۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک شخص سامنے کھڑا ہے۔ استفسار پر اس نے جواب دیا کہ میں احمد بن مشنی ہوں۔ آج رات میں سویا تھا کہ غیب سے آواز آئی، 5 تھیلے اشرفیہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے جاؤ تاکہ وہ تحفے کو خرید سکیں، کیونکہ ہم تحفے کے حال پر رحم کھاتے ہیں۔ صبح میں احمد بن منشی کو ساتھ لے کر قید خانہ پہنچ گیا۔ اتنے میں اس کا مالک بھی آ گیا۔ وہ رو رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مت رو، میں تمہارے لیے رقم لایا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں نہیں بیچتا۔ میں نے کہا دگنی رقم دوں گا۔ کہتا ہے کہ ساری دنیا بھی دو تو نہیں لوں گا، میں اس کو ویسے ہی آزاد کرتا ہوں۔ یہ سن کر میں حیران ہوا۔ میں نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگا رات مجھے سخت تنبیہ کی گئی اور ڈانٹ سنائی گئی، اس لیے میں صبح ہوتے ہی ادھر بھاگا ہوں۔ میں اسے آزاد کرتا ہوں، اللہ ہی میرے رزق کا کفیل اور ضامن ہے۔ پھر میں احمد بن منشی کی طرف متوجہ ہوا، دیکھا تو وہ بھی رو رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ تم کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے جس کام کے لیے بلایا تھا وہ تو مجھ سے نہ ہو سکا، اب میں یہ سارا مال خیرات کرتا ہوں۔ مالک اور احمد بن منشی کی بات سن کر بے اختیار میرے منہ سے نکلا، تحفہ کتنی برکت والی ہے۔ تحفہ نے یہ بات سنی تو اچانک اٹھی اور روتی ہوئی باہر نکلی۔